السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقت، مخلص تعلقات، بامقصد کام اور ذہنی سکون سب سے قیمتی چیزیں ہیں۔ باقی سب معمولی لگنے لگتا ہے، لیکن انسان وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مختلف غیر اہم قسم کی چیزوں میں الجھا دیتا ہے۔ اپنا قیمتی وقت فضول سرگرمیوں میں صرف کرنے لگتا ہے، اپنے قیمتی تعلقات کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، دل سے کام کرنے کے بجائے بیزاری سے کام کرنے لگتا ہے، اور روزمرہ کے دباؤ کو خود پر ویسے حاوی کرنے ہونے کا موقع دے دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم سب لوگ انسان ہیں، اور انسان نامکمل مخلوق ہے۔ ہم اکثر الجھ جاتے ہیں، اپنے ہی خیالات میں گم ہو جاتے ہیں، اور اپنی زندگی کو صرف چند ناکامیوں کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ہم معمولی باتوں کو بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں اور پھر خود ہی حیران رہ جاتے ہیں کہ زندگی اتنی بے رنگ کیوں ہے، ہمیں زندگی بے رنگ کیوں محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم ان باتوں پر زیادہ غور کرتے ہیں تو اندرونی بے چینی سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو مختلف قسم کے کاموں میں مصروف کر لیتے ہیں، مگر اس طرح ہم چیزوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، ایسی چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں جو دراصل زندگی میں سب سے زیادہ معنی رکھتی ہیں، سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ آج ہم ان تین خطرناک قسم کی عادتوں پر بات کریں گے جو انسان کی صلاحیت ہے، زندگی میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، اس کو وہ ختم کر دیتی ہیں۔ ایسی عادتیں جن میں ہم زیادہ تر روزانہ مبتلا رہتے ہیں اور اپنی توانائی اور صلاحیت کو کھو دیتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہر دن کو بس ایک عام سا دن سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسی زندگی، اچھی زندگی بنانے کے لیے ہمیشہ ابھی سے ہمیں اس کا آغاز کر دینا چاہیے۔ جب آپ بہتر زندگی کے انتظار میں رہنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ سارا دن صبح سے شام کا انتظار کرتے ہیں، شام 5 بجے چھٹی کا انتظار کرتے ہیں، سارا ہفتہ جمعے کا انتظار کرتے ہیں، اور سارا سال چھٹیوں کا اور پوری زندگی خوشی کے انتظار میں گزارتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے۔ زندگی کے آخری لمحات کا انتظار مت کیجیے، تاکہ یہ آپ کو اس وقت احساس نہ ہو جب زندگی کتنی خوبصورت تھی۔ جب انسان اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے، جب انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنا کتنا وقت اور کتنے مواقع میں نے ضائع کر دیے۔ سالوں کے تجربے نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ایک سادہ، مقصدی اور بامعنی زندگی گزارنے میں ہی اصل خوشی ہے۔ ایسی زندگی جس میں غیر ضروری ڈرامہ، مصروفیت اور شور شرابہ نہ ہو، بلکہ ذہنی سکون، تخلیق اور ان لوگوں اور کاموں سے تعلق ہو جو واقعی اہمیت کے حامل ہیں۔ جب ہم نے اپنی ترجیحات کو نئے سرے سے متعین کیا اور ان کے مطابق صحت مند عادات اپنانی شروع کی تو ہماری زندگی واقعی بدل جائے گی۔ اگر آپ حال ہی میں زیادہ دباؤ یا بے چینی محسوس کر رہے ہیں تو غور کیجئے کہ آپ اپنا وقت کس چیز پر خرچ کر رہے ہیں۔ بے معنی چیزوں کو چھوڑ کر بامعنی چیزوں پر دھیان دینے کی کوشش کیجئے۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے، آپ کتنی بار بے فائدہ گپ شپ یا گوسپ میں شامل ہوتے ہیں؟ جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہو، کیا آپ ذہنی طور پر کسی اور خیال میں کھوئے ہوئے تو نہیں ہوتے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا آپ کام کے دوران یا باتوں کے ساتھ اپنے اپنوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے آپ سوشل میڈیا چیک کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ ڈرائیونگ کے دوران میسج کرنا اپنا معمول بنا لیتے ہیں؟ یاد رکھیے، غیر ضروری مصروفیات اور توجہ کی تقسیم کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کی کارکردگی اور خوشی آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ جب آپ اپنی توجہ کو بار بار تقسیم کرتے ہیں تو آپ ہر کام میں تھوڑے سے شامل ہوتے ہیں، مگر جب آپ اپنی توجہ کو مکمل طور پر شامل کر لیتے ہیں تو پھر آپ اپنی پوری توجہ سے کام کو شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ اپنے کام کو بہتر انداز میں سر انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔
یہی بکھری ہوئی توجہ وقت کے ساتھ آپ کو کمزور اور مایوس کر دیتی ہے۔ اپنی توجہ کو کنسنٹریٹ کیجئے، ایک نقطے پر لے کر آئیے، اپنے کام پر توجہ دیجئے۔ اس سلسلے میں آپ ذہنی طور پر اب کچھ اپنے اندر کچھ جو ہے وہ اصول بنا لیجئے، زندگی میں ان اصولوں کو اپنا لیجئے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اہم چیزوں کی شناخت کیجئے، اہم چیزوں کو معلوم کیجئے جو واقعی آپ کے لیے معنی رکھتے ہیں، باقی غیر ضروری کاموں کو ختم کر دیجئے۔ فضول وعدے یا مشغولیات کو ترک کر دیجئے، نہ کہنا سیکھیے۔ جب آپ نہ کہنا سیکھ لیں گے، کسی بھی کام کو جب آپ کرنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اس کو بہتر انداز میں اس کو نہ کہنے کا اصول سیکھ لیجئے۔ اپنے کام پر مکمل دھیان دیجئے، اور جب آپ کسی کام کو شروع کریں تو اس کو پورے دھیان کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے ذہن کو ایک جملہ دیجئے، بس یہ لکھنا ہے، بس یہ دوڑنا ہے، بس اپنے بچے کے ساتھ یہ لمحہ میں نے گزارنا ہے۔ اپنے بھٹکے ہوئے ذہن کو ایک جگہ پر مرکوز کیجئے اور یہ سمجھ جائیے کہ آپ نے اپنا کام پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اور لمحہ موجود کو جیسا ہے ویسا ہے قبول کرنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے ذہن سے تمام توقعات اور فیصلے، وہ تمام غیر ضروری چیزیں نکال دیجئے۔ ہر لمحے کو احترام سے دیکھیے، ہر لمحے کو ایسے دیکھیے جیسے کہ یہ لمحہ ہی سب کچھ ہے۔ موجود لمحے کی خوبصورتی کو پہچانیے، یہی لمحہ آپ کی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ آپ اپنے وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا سیکھ لیں گے اور وقت کو اہمیت دینا سیکھ لیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی، آپ کی کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی اور آپ تمام کاموں کو بہتر انداز میں کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دوسری وہ عادت ہے کہ ہم کسی بھی پیشن یا جذبے کا خود بخود ملنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جذبہ کہیں سے ہمیں مل جائے گا، یہ پیشن ہمیں کہیں باہر سے مل جائے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہی جذبہ جو ہے یہ آپ کی اندرونی آگ ہے جو آپ کی سب سے بڑی کامیابیوں اور بہترین لمحات کی بنیاد بنتی ہے۔ محبت کا جوش، دل سے کیے گئے کام کی خوشی، مقصد کی وضاحت، لمحہ حال میں مکمل ڈوب جانے کا سرور، مختصراً یہی جذبہ آپ کی اندرونی طاقت لے کر آتا ہے، آپ کے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اس کے بغیر زندگی کے ہر پہلو میں توانائی کم پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی آپ کے لیے معنی رکھے تو آپ کو اس سے دلچسپی اور شوق کے ساتھ شامل کرنا ہوگا۔ آپ کو ان سرگرمیوں میں خود کو جھونک دینا ہوگا جو آپ کو حرکت میں لاتی ہیں، جو آپ کو اندر ایک جذبہ پیدا کرتی ہیں، جو آپ کے اندر اصل جذبہ وہی ہوتا ہے جو باہر سے آنے والی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ آپ کے اندر سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جذبے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام، مثلا گھر والوں کے لیے رزق کمانے کے کام ہیں، اس کو محبت اور ذمہ داری سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس پر واقعی فخر محسوس کیجئے کہ آپ اپنے کام میں پوری دل جمی کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ اب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم میں سے اکثر اب بھی اپنا جذبہ تلاش کرنے میں لگے ہیں جیسے کوئی چھپا خزانہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ مل جائے گا تو خوشی اور کامیابی خود بخود آ جائے گی، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ جذبہ کہیں چھپا نہیں، یہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بیرونی محرک کے انتظار میں ہیں تو ممکن ہے یہ انتظار زندگی بھر ختم نہ ہو۔ اگر آپ اس انتظار میں تھک چکے ہیں اور آج سے ہی زیادہ پرجوش بامانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وقت کا آ گیا ہے کہ آپ جذبہ ڈھونڈنے کے بجائے اسے پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے اندر اس کو پیدا کیجئے، اور اس طریقے سے آپ اپنی زندگی کو کامیاب ترین زندگی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تیسری ایک عادت یہ ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر حد سے زیادہ ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا چیزوں کو اسی حالت میں قبول کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجیے۔ قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زندگی بہتر بنانا چھوڑ دیں،
بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آپ صرف اپنے خیالات اور رد عمل پر قابو رکھتے ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں یا ان کے حالات پر آپ کی نظر نہیں ہے۔ یہی سمجھ ذہنی سکون اور ترقی کی بنیاد ہے۔ پہلے فاصلے سے دیکھیے، لوگوں کو پہچانیے۔ جب آپ پیچھے ہٹ کر دیکھتے ہیں تو سب کچھ زیادہ واضح دکھائی دیتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ اپنی پریشانیوں سے بڑے ہیں، آپ کی پریشانیاں آپ سے بہت چھوٹی ہیں۔ آپ کے اندر ایک حصہ ایسا ہے جو شک، دباؤ اور دکھ سے آزاد ہے۔ اپنے آپ کو غور سے دیکھیے، جیسے آپ خود کو باہر سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا جسم درد محسوس کر سکتا ہے، مگر آپ خود وہ درد نہیں ہیں۔ آپ کے ذہن میں مسائل آ سکتے ہیں، مگر آپ وہ مسائل نہیں ہیں۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور قریبی دوست ہوتا ایسے مسائل میں، ایسی پریشانیوں میں، تو آپ اسے کیا مشورہ دیتے؟ جو آپ اس کو مشورہ دیتے، کیا آپ وہ مشورہ مان رہے ہیں؟ کیا آپ وہ خود پر لاگو کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹ کر اپنے مسائل کو دیکھیں اور پھر خود کو وہی بہترین نصیحت دیں جو آپ کسی اور کو دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ مسائل جو آج سے پہلے آپ کے ساتھ نہیں تھے، وہ پریشانیاں جو آپ سے کچھ عرصہ پہلے آپ کے ساتھ نہیں تھیں، لیکن اب اگر وہ آپ کے پاس ہیں تو یہ ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ یہ بہت جلد آپ کے جو آپ سے دور ہو جائیں گی، آپ کے کندھوں سے یہ ہٹ جائیں گی۔ اسے قدرتی طور پر جو مسائل اور پریشانیاں ہیں ان کو آنے دیجیے، چھوڑ دیجیے، سکون کو اپنی بنیاد بنائیے۔ اپنے کندھوں کو، اپنے جسم کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، سب کو سانس لینے دیں۔ انہیں قابو کرنے یا بدلنے کی کوشش نہ کریں، بس انہیں ہونے دیں۔ یہی قبولیت ہے، چیزوں کو ویسا ہی رہنے دینا جیسی وہ ہیں۔ اس مشق کو، اس کام کو روزانہ دہرانا، اور یہ دیکھیے، یہ آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں نرمی اور سکون اور آپ کے اندر ایک بہتری پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اپنے اندر کچھ عادات اپنانے کی کوشش کیجئے۔ مثلا اپنی موجودہ آپ صورتحال کو لکھیں۔ کون سی ایسی چیز جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ آپ کہاں پر رکے ہوئی ہیں؟ کہاں آپ جانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا بدلنا چاہتے ہیں؟ اپنے اندر کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ ان کو ایک جگہ پہ بیٹھ کر لکھیے۔ پھر آپ اپنی روزمرہ کی عادات لکھیں جو اس حالت تک آپ کو لے کر آئی ہیں۔ خود سے ایمانداری کے ساتھ سوال کیجئے کہ وہ کون سی حالات ہیں، کون سی عادتیں ہیں جنہوں نے آپ کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے۔ کیا چیزیں آپ بار بار ایسی نہیں کر رہے جو مسئلے کو بڑھا رہی ہیں؟ تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو ایمانداری کے ساتھ اس جگہ پر لے جائیے اور سوچئے کہ آپ کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کو اس مسئلے تک پہنچا دیا ہے۔ وہ صورتحال لکھیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں۔ خوشی کس میں ہے؟ مقصد کیا ہے؟ بہتر حالت آپ کے لیے، آپ کو کیسی آپ کو حالت جو ہے وہ بہتر لگتی ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ لکھیے۔ وہ عادتیں لکھیے جو آپ کو وہاں تک پہنچا سکتی ہیں۔ کون سے چھوٹے چھوٹے روزانہ کے کام ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں گے، ان کو لکھنا شروع کیجئے۔ مقصد صرف رہنمائی ہے، تبدیلی نہیں۔ یاد رکھیں، تبدیلی روزمرہ عادات سے آتی ہے۔ اکثر ہم بڑے نتیجے کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر ان چھوٹے مسلسل قدموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اصل میں کامیابی لاتے ہیں۔ سوچیں، اگر آپ اگلے چند ہفتوں تک، اگلے چند دنوں تک اپنے مقصد کو بھول جائیں اور صرف ان عادتوں پر توجہ دیں جو اس مقصد تک جنہوں نے آپ کو پہنچا دیا ہے، تو پھر کیا نتیجہ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یقیناً آپ اپنے اندر تبدیلی لا کر اپنے نتیجے کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ اپنے ہدف کے قریب اسی صورت میں پہنچ سکتے ہیں جب آپ یہ سوچیں کہ مجھے کون سی چیز اس مقصد کے پاس لے جائے گی۔ اپنے اندر تبدیلی لائیے۔ اپنی کسی بھی وجہ سے آپ اپنے اندر کچھ جو ہے وہ بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، تو مت گھبرائیے، آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اپنی صلاحیت کو اب آپ کے پاس وہ وقت ہے، یہ آپ کا ہی وقت ہے، یہ آپ کے پاس ہی ہے، اپنی پوری صلاحیت دوبارہ حاصل کرنے کا، اور ہر دن کو قیمتی بنانے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے کہ زندگی کو مکمل طور پر
جینا سیکھیے، کیونکہ وقت گزر جانے کے بعد صرف احساس باقی رہ جاتا ہے کہ ہم نے جینے کے کتنے مواقع ضائع کیے۔ یہ وہ تمام ایسی عادات ہیں جو انسان کو جو ہے وہ پیچھے دھکیل دیتی ہیں، انسان کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہیں۔ اگر ہم ان حالات پر، ان عادات پر قابو پا، ہمارے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور ہم اپنی ترقی کو یقینی بنا لیتے ہیں اور ہم زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے کام